بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ دوستو، ہمارے سامنے جو یہ مہینہ گزر رہا ہے اسے اسلامک سال کا پہلا مہینہ کہتے ہیں، جسے ہم سبھی محرم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس محرم کے مہینے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ جتنا احترام اس محرم کے مہینے میں کرنا چاہیے اور جس رخ میں کرنا چاہیے ہم لوگ نہیں کرتے۔ اس محرم کے مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ بہت کم کرتے ہیں۔ اس محرم کے مہینے میں ہمارے چند نادان بھائی اور بہن ماتم مناتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ دوستوں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ ماتم کس کا منایا جاتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ماتم مناتے ہیں۔ کب ماتم مناتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب محرم میں آپ ماتم منا رہے ہیں ان شہیدوں کا جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان شہیدوں کو، ان شہداؤں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ رزق کس کو ملتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ تو پھر ہم جو زندہ ہیں ان کا ماتم ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ سب کچھ جانتے ہیں؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم لوگ سب کچھ بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ مگر ہم نادان اس مہینے میں تمام شہداؤں کا ماتم مناتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ایک غلطی۔ دوسری غلطی، تعزیہ کا، ڈھول کا، جلوس کا، لاؤڈ اسپیکرز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت میں یہ ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے، ظہر کا ٹائم ہو رہا ہو، عصر کا ٹائم ہو رہا ہو، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہو، مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں، اس وقت صرف ایک احترام کے طور پر تمام اسپیکرز اور لاؤڈ اسپیکرز کو آف کر دیا جاتا ہے۔ ان لاکھوں ہزاروں کی بھیڑ میں سے شاید ہی کوئی بندہ ہوتا ہوگا جو اس فرض نماز کو پڑھنے کے لیے اس جلوس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف راہ لے لیتا ہو۔ شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا۔ اس فرض نماز کو چھوڑنے کو لوگ تیار ہیں اس جلوس میں شامل ہونے کے لیے، جس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے بالغ ہونے سے لے کر موت کی شام تک وہ نماز معاف نہیں ہے۔ اور جو جلوس ہم پہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اس جلوس کو، اس تعزیے کو، اس اکھاڑے کو میں شامل ہونے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے ہم لوگ فرض نماز کو چھوڑ کر اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر، خود کی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ظالم ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ شریعت میں اس جلوس کا، اس تعزیے کا، اس اکھاڑے کا کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے، آپ کو اتنا ہی درد ہے، تو آپ حسن رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان تمام شہداؤں کو آپ ایصال ثواب کیجئے جو اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو اتنا ہی درد ہے تو اس دن
بیٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کیجیے اور اس قرآن کو ان تمام شہداؤں کے نام پہ آپ بخش دیجیے۔ ہم تو ایسا کرتے نہیں، ہم تو اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں، اور حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ اس جلوس میں لوگ شراب پی کے شامل ہوتے ہیں، اور شراب پی کے یا علی یا حسین جیسے مبارک نام کو اپنی اس گندی زبان سے ادا کرتے ہیں، شرم تک نہیں آتی۔ اسی گندی زبان سے گالی گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے اسی جلوس میں، بڑے بڑے سو کالڈ پولیٹیشینز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیس افسرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، غیر مسلم کو چھوڑ دیجئے مسلم کے شامل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ کم عقل لوگ جن کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے وہ اس چیز میں شامل ہو رہے ہیں، مگر جن کو علم ہے، جن کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ اس جلوس میں شامل نہیں ہونا ہے یا اس جلوس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر کم عقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جلوس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں بہت افسوس کرتا ہوں اپنی ان بہنوں اور ماؤں کو دیکھ کر جو اس جلوس میں کو دیکھنے کے لیے روڈ پر اتر پڑتی ہیں بے پردہ، اپنے اپنے گھروں کے بالکنی سے وہ جھانکتے ہیں اس جلوس کو دیکھنے کے لیے۔ کیا دیکھ رہی ہو میری بہن؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ تھوڑا دین پڑھ لو، اللہ نے کیا کہا ہے وہ پڑھ لو، ہمارے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھا ہے وہ تو پڑھ لو۔ اس کربلا کے میدان میں جو گزرا تھا ان شہیدوں پہ، اس چیز کو تو پڑھ لو۔ صرف یا علی یا حسین کر دینے سے آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ پہلی بات، یا علی یا حسین کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یا صرف اسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہو۔ اگزامپل کے طور پر میرا کوئی دوست اگر یہاں موجود ہے، مان لیجیے دانش نام کا کوئی آدمی ہے جو میرے پاس موجود ہے، تو میں اسے کہوں گا یا دانش، اے دانش جو میرے پاس موجود ہے۔ تو یا علی کا مطلب ہو گیا کہ جو آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کو پکار رہے ہیں، تو علی تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ پھر پکار کس کو رہے ہیں؟ یا کا لفظ صرف اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہو یا ہر جگہ موجود ہو۔ تو ہر جگہ موجود ہونے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے ہمارا اور آپ کا اکیلا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جس کے لیے ہر وقت یا اللہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یا صرف اسی کو کہا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، فادر ہو، کوئی بھی ہو، انہیں آپ کہہ سکتے ہیں یا میری ماں، یا میری بہن، یا میرے بھائی۔ اور ہم لوگ بے خیالی میں، کم عقلی میں یا علی یا حسین کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں عقل ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم غیروں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی حافظ صاحب سے کام لینا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی امام صاحب سے پوچھنا ہے۔ یار کبھی خود بھی تو پڑھ لو، کبھی قرآن کو مطلب کے ساتھ بھی تو پڑھو، کبھی حدیث کو بھی تو پڑھو، تاکہ تمہیں خود معلوم ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح اسلام میں زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی وہ بھی تو پڑھو۔ مگر ہم بیوقوف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس چیز کو اسلام میں شامل کر رہے ہیں۔ فرض نماز کو چھوڑ کر ہم اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ مسجد میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں اور اس مسجد کے بغل سے اس روڈ پر وہ جلوس گزرتا رہتا ہے، جس جلوس سے مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس جلوس کی آواز سے، اس جلوس میں بجنے والے لاؤڈ سپیکر اور سپیکرز سے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے اس میں شامل ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ، پولیٹیشینز، حافظ شامل ہوتے ہیں،
जाहिल तो भरे पड़े होते हैं, मगर इस तरह के लोग भी होते हैं, उनको देख करके बेवकूफ ये समझते हैं, कम अकल ये समझते हैं कि इस जुलूस में शामिल होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन ये हो जाएगा कि उसमें कोई पॉलिटिशियन, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई दाढ़ी वाला उसमें शामिल ना हो, तो धीरे धीरे ये चीज बंद हो सकती है। मगर हमारे साथ परेशानी ये है कि उसमें इल्म वाले लोग भी शामिल होते हैं। आप किसको क्या दिखा रहे हो भाई? सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है और हम अपनी इन हरकतों से इस खूबसूरती को बदसूरती में बदलते जा रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था कि लोग गवाही के लिए मुसलमान को खोजा करते थे, और आज लोग मुसलमान को झूठा बोलते हैं। किस वजह से? हमारी इन तमाम आदतों की वजह से। जिस चीज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उसे हम इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। नमाज हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा, रोजा हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा, मगर ये ताजिए, ये ढोल हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। और अब जरा ढोल की बात करते हैं। हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के शहादत के दिन और तमाम इनके साथी जो उस करबला में शहीद हुए, उनके शहादत के दिन पहली मुहर्रम से कुछ नादान लोग ढोल बजाना शुरू करते हैं। इस ढोल बजाने की क्या वजह है? जरा आप ये सोच के देखिए कि आपके घर में आपके वालिद का, आपके भाई का, आपके बहनोई का, आपके बेटे की शहादत हो जाती है, और कोई उनके नाम पर आपके घर के पास या कहीं भी उनके नाम पर ढोल बजाएगा, तो क्या ये अच्छी बात होगी? ढोल का इस चीज से क्या ताल्लुक? हम क्यों बजा रहे हैं ढोल और क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये तो गैरों का तरीका है। गैरों के यहाँ जब किसी की मैयत होती है तो वो 4-5 ढोल तासे वाले मंगवा के उससे ढोल बजवाते हैं। हमने बचपन में देखा है। फर्क होता है, उनका छोटा होता है, हमारा बड़ा होता है। हम लोग तो पूरी तरह दूसरों की का जो तौर तरीका है, उनका चाल चलन है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, दाखिल भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और दूसरों को ये शो करते हैं कि ये जो हमने एक्सेप्ट किया है, ये जो काम हमने अपनी जिंदगी में दाखिल किया है, ये इस्लाम का एक हिस्सा है। आज ताज़िए को इस्लाम का एक हिस्सा बना दिया गया है। होना तो ये चाहिए कि जिनके दिल में मुहर्रम के महीने के लिए एहतराम है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कही गई बातों पे अमल करते हुए इस मुबारक महीने में रोज़ा रखें, कसरत से कुरान करीम की तिलावत करें और उन पढ़े हुए कुरान को तमाम शोहदाओं के नाम से बख्श दें, उनकी रूह को इस पढ़े हुए कुरान का सवाब पहुंचाएं। बजाय इसके हम जुलूस में शामिल होते हैं, बजाय इसके हम लाठी बजाते हैं, बजाय इसके हम तलवार चमकाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैल सकता, इस्लाम मोहब्बत से फैल सकता है। हमने कभी किसी का दिल जीतने की कोशिश की? हम क्या दिखाते हैं तलवार चमका के रोड पे? क्या साबित करना चाहते हैं? हम बहुत ताकतवर हैं। आपकी ताकत का अंदाजा आपको हो चुका है। ये बात जान लीजिए कि इस्लाम ताकत के बल पे नहीं फैलेगा, इस्लाम फैलेगा मोहब्बत से, इस्लाम फैलेगा इंसाफ से, इस्लाम फैलेगा सच्चाई से।
آپ کو وقار چاہیے، سچ بولیے، عزت چاہیے، سچ بولیے، حکومت چاہیے، دیانتداری کیجیے۔ کیا یہ تینوں چیز ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ ہر دوسرا آدمی اس زمانے میں جھوٹ بولتا ہے، ہر دوسرا آدمی۔ ہمارے اندر سچائی کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے خوش ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یہ جاننے کا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ جب ہم سے ناراض ہوگا تو 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے پہلی ہے بارش بے وقت ہوگی، پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا، ان کے پاس ہوگا وہ خرچ نہیں کریں گے، دوسروں پر کیا خود پہ خرچ نہیں کریں گے، اتنے بڑے بخیل ہوں گے۔ اور تیسرا، حکومت جاہل اور بے وقوف لوگوں کے پاس ہوگی۔ اور یہ تینوں نشانیاں ابھی آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ان میں اس ناراضگی میں غیر کا کوئی حصہ نہیں، مسلمانوں سے ناراض ہے۔ لوگ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ غیروں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، روڈ پہ چلنے والوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، جو آپ کے احاطے میں ہوتے ہیں اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ اپنے گھر والوں سے یا روڈ پہ چلنے والوں سے؟ اسی طرح اللہ اسلام کو ماننے والے سے ناراض ہے، کیونکہ جو طریقہ اللہ نے سکھایا، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے پہ مسلمان نہیں چل رہے، اس لیے اللہ ناراض ہے۔ اور اگر ہے آپ کے اندر طاقت تو بدل کے دکھائیے اس حکومت کو جو اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کی ہے طاقت؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں بدلے گی یہ حکومت، کیونکہ اللہ نے اس ظالم بادشاہ کو آپ کے اوپر ڈالا ہے۔ اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، صرف ہماری غلطی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آج سارے مسلمان راہ راست پہ آ جائیں، اس کے بعد دیکھیے کیسے تختہ پلٹتا ہے۔ مگر مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے فرصت نہیں، دغابازی کرنے سے فرصت نہیں، اپنے بھائی کا ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں۔ کوئی ایسا دن گزرتا ہے جس دن ہم کسی کا دل نہ دکھاتے ہوں؟ کوئی ایسا دن گزرتا ہے جس دن ہم کسی کو گالی نہیں دیتے ہوں؟ تو بھائیوں، میں ان سب چیزوں کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ ہم سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور مجھے بہت یہ تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی غلط راستے پہ جا رہی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ کو منائیے۔ بہت ضرورت ہے اللہ کو منانے کی، بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ بالکل بھول چکے ہیں، نام کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں نے بچپن میں ایک شعر پڑھی تھی 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں، کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں مگر دل میں وہ یقین ہی نہیں ہوتا اللہ پہ، تو وہ دعا اثر کہاں سے رکھے گی؟ تو اللہ پہ یقین پیدا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اپنے گناہوں کا اللہ سے معافی طلب کیجیے، پھر دیکھیے اللہ ہماری زندگی میں خوشحالی، سکون، عافیت، برکت کیسے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے واسطے ان تمام غلیظ چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ مجھ جیسے نادان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں،
اور اس کے بعد آپ تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے، لوگوں میں شیئر کیجیے، اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔